توكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله المولان العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی محترم خواتین، آج ہم ایک موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے جادو اور نظر بد۔ مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، مشکلات ہر جگہ ہوتی ہیں، کاروبار میں یا ملازمت میں یا معاشی حالات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی۔ اور انسان بعض اوقات اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نظر بد کا شکار ہے یا کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے، اور اس وجہ سے بعض اوقات وہ ایک عقیدے کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جو ہمارا صاف شفاف عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ مختار کل ہے، اور جب وہ ہمارا رب ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی مجال کیا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے تو پھر اس کے رب ہونے کا فائدہ کیا؟ یہ سوالات پھر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا آج اس پر ذرا ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور کس حد تک یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان سے دفاع اور بچاؤ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو جادو ہے یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا، اور خاص طور پر یہود کے کانٹیکسٹ میں اس کا ذکر کیا کہ یہود کے اندر یہ علم موجود تھا، اور انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے اس دور کے جو جادوگر تھے ان سے سیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی جادوگروں سے ہوا، اور پھر یہود اپنے دور میں اس علم کے پیچھے پڑ گئے۔ شیاطین سے بھی انہوں نے حضرت سلیمان کے دور میں یہ علم سیکھا۔ اس سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ یہود پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو شیاطین کے پاس تھا، اور وہ پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہی میں علیہ السلام۔ اچھا، اور یہ یہود اس کو پھر اس کی نسبت حضرت سلیمان سے جوڑتے تھے، یعنی کوئی ان کو کہتا نا کہ یہ کام نہ کرو، یہ غلط کام ہے، تو کہتے تھے تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی پیش کی کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، گویا جادو جو ہے یہ کفر ہے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ یہ شیاطین جو ہیں یہ کفر کا ارتکاب کرتے تھے جب لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے۔ اب یہاں شیاطین سے مراد وہ شیطان نہیں ہے جو ابلیس ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو جادو ٹونے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دو باتیں کہہ رہا ہے، ایک تو یہ کہ جو جادو ٹونے کا کام کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان سے بھلے کی امید نہیں کی جا سکتی، شیطان کا کام ہی فساد ڈالنا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ جو شخص اس چکر میں پڑ جائے پھر اس کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس نے اس دنیا کو تو اپنے لیے جیسا کیا وہ کیا، اس نے اپنی آخرت بگاڑ دی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کر لیا۔ تو یہ جو جادو ہے یہ کفر ہے،
اور یہ شیاطین انسانوں کو یعنی جادو سکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ جادو جو ہے یہ کیا ہے، یہ انسان پر کتنا اثر کرتا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انسانی کوشش ہے دوسرے انسان کو تکلیف دینے کی، اور جس انسان پر جادو کیا جائے اگر اس پر وہ ہو جائے تو اس کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کی عقل متاثر ہو سکتی ہے، اس کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے دفاع کا بھی پورا یعنی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہتھیار، اب آپ کا جو دشمن ہے اس کے ہاتھ میں پستول ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ اس سے دفاع بھی اختیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہتھیار ہے جو دشمن کے پاس ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے پاس ہے، جو شیطان کے پاس ہے، اور اللہ نے اس کا ہتھیار، اس کا دفاع بھی ہمیں دے دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس میں خیر کی قوت کو بھی پیدا کیا ہے، شر کی قوت کو بھی پیدا کیا تاکہ ہمیں آزمائے۔ تو ہماری آزمائش کے لیے شر کو ایک قوت تو دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا۔ اور بات کو واضح کرنے کے لیے پھر بطور مثال اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہود نے جادو کی یہ اٹیمپٹ اور یہ کوشش خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ مدینہ طیبہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 حملے ہوئے، اٹیمپٹس ہوئی یہود کی طرف سے۔ ایک آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی اور دوسرا آپ پر جادو کیا گیا۔ دونوں نے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، لیکن اٹیمپٹ کرنے والے نے اپنی اٹیمپٹ کی، حملہ کرنے والے نے اپنا حملہ کیا۔ ایک آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، یہ بھی یہودیوں کی طرف سے تھا، اور ایک آپ پر جادو کیا گیا، یہ بھی یہودیوں کی طرف سے تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تحفظ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا وحی کے ذریعے، اور قرآن پاک کی 2 سورتیں جو آخری 2 سورتیں ہیں یہ نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات کو زائل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک دفاع دے دیا کہ جو شخص ان 2 سورتوں کی تلاوت کرے گا تو جادو چاہے جہاں سے بھی آ جائے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جادوگر تمہارے مقابلے میں آئے ہیں لیکن لا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر چاہے جہاں سے بھی آ جائے اور جتنا بھی ماہر ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس اللہ کی پروٹیکشن ہے، تو جب اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے، اللہ کے دفاع میں آ جائیں گے، اللہ کے حصار میں آ جائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ 2 سورتیں ہیں یا اور بھی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر وہ جادو اثر نہیں کرتا۔ لہذا جادو حق ہے لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے دفاع کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے، پھر کوئی دنیا کی قوت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ یہ بچاتی ہے۔ دوسرا آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہاں جادو کے اثرات نہیں ہوتے، وہاں جنات کے اثرات نہیں ہوتے، اور جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، جو صبح و شام اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور اس کا علماء نے پھر طریقے بھی بتائے، وظائف بھی بتائیں، قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ادعیہ، دعائیں، ادعیہ مأثورہ
وہ روایت ہیں وہ بہترین، اور اس کا تجربہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سکون کے ساتھ رہیں گے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس شخص کو یہ یعنی خدشہ ہو کہ اس پہ جادو ہوا ہے، کسی نے کیا، ویسے اس وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اسے کوئی ایسے آثار نظر آ جائیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک گلاس پانی لے اور اس پانی پر 3 دفعہ آیت الکرسی تلاوت کرے اور اس پہ پھونکے، اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، تم جس جادو کو لے کے آئے ہو اللہ اسے باطل کر دے گا۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، اس کو 7 دفعہ پڑھ کر وہ پانی پی لے، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل آزاد کر دے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگلی چیز جو ہے وہ نظر بد ہے، حاسدین کی نظر ہے، یا بعض اوقات کوئی شخص ماشاء اللہ نہیں کہتا تو وہ نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے۔ جو نظر ہے یہ بھی حقیقت ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب یہ حسن اور حسین دونوں چھوٹے چھوٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو دم کیا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے پاکیزہ کلموں کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان وہامہ، ہر ایک شیطان سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ایک چمکتی ہوئی آنکھ سے۔ تو یہ جو نظر بد ہے یہ بھی بعض وقت لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اسے کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ خاص طور پہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں یہ بات کہی، آخری آیت ہے اس کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں کی نگاہوں سے آپ کو گرا دیں، یعنی ان کی نظروں میں، ان کی نگاہوں میں اتنی ایک حسد ہے، اتنا بغض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ گر کے رہ جائیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ آپ کا دفاع کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کا شکار آپ کو نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ جو نظر بد ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جادو یا نظر بد یہ اگرچہ اثر رکھتے ہیں، تاثیر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس کو اللہ بچا لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ اتار دی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے اللہ بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ تو عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو فائدہ اللہ نے پہنچانا ہے وہ اللہ نے پہنچانا ہے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں لکھا ساری دنیا ہمیں دینے کی کوشش کرے ہمیں نہیں دے سکتی۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نے منع کر دیا کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی شہنشاہ ہو وہ ہمیں اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا فائدہ تو دے سکتا۔ یہ جو ایک عقیدہ ہے نا یہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ کوئی بادشاہ بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔
یہ عبد الملک بن مروان کا غالباً دور تھا، اموی بادشاہ تھا، یہ طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک نوجوان طواف کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد جمگٹھا لگا ہوا ہے، تو اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوا کہ بادشاہ میں ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، اور یہ نوجوان اس کے لوگ پروانوں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹے پڑے ہیں، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا بیٹا سالم ہے، غالباً سالم۔ تو وہ قریب گیا، کہا نوجوان تم بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہو، تو مجھے خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے، مجھے اپنے کوئی مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میں طواف کر رہا ہوں اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس وقت تم سے کوئی چیز مانگوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، طواف کر لو، بعد میں بات کر لیں گے۔ انہوں نے طواف کیا، باہر حرم کی حدود سے عبد الملک انتظار میں کھڑا تھا کہ یہ باہر نکلے تو پھر میں اسے پوچھوں۔ جب وہ باہر آئے تو عبد الملک نے کہا اب بتاؤ تمہاری کوئی میں ضرورت پوری کروں؟ تو انہوں نے کہا تم میری دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ تو عبد الملک نے کہا آخرت کی تو میں کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، دنیا کی بتاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو میں رب مانتا ہوں اللہ کو، اور دنیا میں نے اس سے نہیں مانگی، مانگنا چاہتا تو اس سے مانگتا، اس کے گھر میں طواف کر رہا ہوں اس سے، اور آخرت تم مجھے دے نہیں سکتے، تو تمہارا یہ اقتدار میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ کہ دنیا میں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور آخرت میں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کوئی بادشاہ بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی سے عزت واپس لے لے تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جب جتنی پختہ ہوتی ہے، اور رزق کے معاملے میں تو یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، الٹے لٹک جائے نا تو اس سے زیادہ نہیں ملنا، اور جتنا لکھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آئے گا، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آئے گا۔ اس لفافے پہ آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہاں اسباب اختیار کرنے چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، اس میں بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے لیکن واپس آ گئے، تو ان کے دوست نے ان سے پوچھا تم تو تجارت کے لیے سفر پر گئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، راستے میں ایک وادی میں ایک چڑیا وہ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اور اس میں بھی جان باقی تھی، زندہ تھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس کا کیا انتظام کر رہا ہوگا، اس کو بھی اللہ نے رزق دینا تو کیسے دے گا؟ تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا ایک اور چڑیا آئی، اس کے منہ میں دانا تھا، اور وہ اپنا دانا اس نے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو میں وہیں سے واپس آ گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر ایک بیمار چڑیا کو، زخمی چڑیا کو رزق دے سکتے تو مجھے بھی دے دے گا۔ تو اس دوست نے جو جواب دیا وہ اصل میں سوچنے والا ہے، اس نے کہا اچھا تم نے وہ بیمار چڑیا ہونا منظور کر لیا اور وہ دوسری چڑیا ہونا منظور نہیں کیا جو دانا لے کر آ رہی تھی؟ تمہارے ذہن میں تو یہ خواہش بھی پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ دوسری چڑیا میں بنوں، کہ خود بھی کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں، خود بھی محنت کروں، لوگوں کی ضروریات کو بھی پورا کروں۔
تو یہ ہوتا ہے اصل میں نقطہ نظر کہ آپ گھر بیٹھے اللہ آپ کو رزق دے دے گا جو آپ کی اس میں ہے، لیکن آپ نے کون سی پوزیشن اختیار کرنی ہے؟ کیا آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ لوگ آپ کی مدد کریں، یا آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ آپ خود کسی کی مدد کریں؟ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، اور اس رزق کے لیے کوئی غلط راستہ نہ اختیار کیا جائے۔ حلال اور حرام یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہ ہے کہ ہم کہاں سے رزق کماتے ہیں اور کہاں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس چکر میں کہ میں نے پیسے تو کمانے ہی کمانے ہیں، اس کے لیے ہر حرام راستہ اختیار کیا جائے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، فراڈ کیا جائے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو پیسہ تو مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، تو نماز کا وقت ہوا یا کوئی اور ضرورت، ان کے پاس گھوڑا تھا، تو انہوں نے ایک شخص کو کہا یہ میرے گھوڑے کی نگرانی کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ گھوڑے پہ زین لگی ہوئی تھی، سامان تھا، وہ شخص بدنیت ہو گیا۔ یہ جب نماز سے آئے تو گھوڑا تو کھڑا تھا، اس پہ زین نہیں تھی، شخص بھی غائب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کے بازار میں گئے تو دیکھا وہی زین ایک دکاندار کے پاس لٹکی ہوئی ہے۔ کہا یہ کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 2 درہم کی۔ تو آپ نے 2 درہم دیے اور وہ لے لی، اور ایک جملہ کہا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس شخص کو میں 2 درہم اجرت دوں گا کہ اس نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی۔ اب اس کی قسمت میں 2 درہم ہی تھے، لیکن اس نے ان 2 درہموں کو حرام ذریعے سے کمایا ہے، حلال ذریعے سے نہیں کمایا۔ تو حرام سے کوئی اپنی دولت میں اضافہ نہیں کرے گا، ملے گا اسے اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، لیکن ذریعہ اس نے غلط اختیار کیا، یہ اس کے لیے وبال بن جائے۔ اس لیے جو رزق ہے، اور اس رزق کے پھر آثار ہمیں اپنی اولاد پہ نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اور حدیث میں بھی ایک روایت میں بات آتی کہ سورہ کہف میں وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کہ وہ ایک دیوار گری ہوئی تھی تو انہوں نے اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور ان کے والد وہ نیک آدمی تھے۔ تو جب وہ نیک آدمی اللہ رخصت بھی ہو گیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کو در بدر نہ ہونے دی۔ ہارون الرشید خلیفہ تھا، تو اس نے اس کے دربار میں ایک مجذوب تھا بہلول، اس سے پوچھا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ تو بہلول نے کہا آنکھوں دیکھی نصیحت کروں یا کانوں سنی نصیحت کروں؟ تو سنی سنائی بات تو ظاہر ہے سنی سنائی ہوتی ہے، آنکھوں دیکھی جو ہوتی ہے زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اس نے کہا آنکھوں دیکھی کرو۔ اس نے کہا دیکھو عمر عبدالعزیز جب فوت ہوئے تو ان کے بچوں کے ورثے میں ترکے میں 10 دینار بھی نہیں آئے، اور ہشام بن عبد الملک جو اموی بادشاہ تھا، عمر بن عبدالعزیز بھی اموی بادشاہ تھے، اور ہشام بن عبد الملک جو آخری اموی بادشاہ تھا، وہ جب فوت ہوا تو اس کے ایک بچے کے ترکے میں 10,000 دینار آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے ترکے میں 10 دینار آئے، اور ہشام بن عبد الملک کے بچوں کے ترکے میں 10,000 دینار آئے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک محفل میں 1,000 دینار صدقہ کرتے تھے، اللہ نے انہیں اتنا نواز دیا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے وہ بچے دمشق کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے تھے۔ تو جن کے والدین نیکوکار ہوں گے اللہ ان کی اولاد کو نوازتا ہے، اور جن کے والدین
تقوی پر اور حلال اور حرام کی اس پر نہیں کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی رلا دیتا۔ حدیث میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن دو بندے حاضر ہوں گے۔ ایک سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے رزق حلال کمانے کی کوشش کی لیکن بھروسہ میرا تجھ پہ تھا اور تیرے ہی حوالے کر کے میں اس دنیا سے آیا تھا۔ دوسرے سے پوچھے گا تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے مال چھوڑا، میں نے اسباب چھوڑے، میں نے ان کے لیے جائیدادیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص سے جو پہلا ہے کہ اگر تو بات کے حالات جانتا تو تو ہنستا زیادہ روتا کم، اس لیے کہ تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا تو میں نے تیری اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور دوسرے شخص کو کہے گا کہ اگر تجھے بات کے حالات کو پتہ چلتا تو روتا زیادہ اور ہنستا کم، کہ تو جس چیز کے ڈر میں تو نے ان کے لیے سب کچھ جمع کیا تھا میں نے اسی میں انہیں مبتلا کر دیا، تو نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے دنیاوی ذمہ داریاں اپنی پوری ادا کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی چاہیے، ان کے رزق کا بھی انتظام کرنا چاہیے، لیکن بعد کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ غیر وہ مجھے رزق دے رہا ہے تو میری اولاد کو بھی دے، اور حلال اور حرام کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر توکل اور اللہ کا تقوی سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ خود بناتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے سارے راستے بند ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلا، اللہ کھولنے والا ہوتا ہے، وہ ایسے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسے ذرائع سے اسے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہو جائے تو پھر انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ توکل تمام مخلوقات میں ہے سوائے انسان کے۔ حدیث میں آتا ہے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر ایک توکل رکھا ہوا ہے، بھروسہ رکھا ہوا ہے انسان کو، اور یہ شیطان کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، مال خرچ نہ کرو، جمع کرو، یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو، کل کام آئے گا، وہ کل کسی نے نہیں دیکھا، اور جو آج کی ضرورت ہے نہ پورا کرو، والدین پہ خرچ کرنا، اولاد پہ خرچ کرنا، عزیز اقارب پہ خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو خرچ کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، کل کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہ چیزیں ہیں توکل کی اور بھروسے کی جو ہمیں عطا فرمائے، اور عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور مسلسل ایک عوامی مسائل اس پر بھی بات ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہنی چاہیے۔ اور گزشتہ 1-1.5 سال سے 2 سال سے یہاں جو بجلی کا کرائسس ہے، مسلسل اس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اور سیلاب ہے، تو اس میں ایک باشعور شہری کا کیا کام ہے؟ باشعور شہری کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، تاکہ اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آواز بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حکمران بہرحال الرٹ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، عوامی پبلک اوپینین ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ بہرحال ہم اپنے آپ کو ایک جمہوری ریاست کہتے ہیں،
نہیں ہوں گے، اس میں بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن پھر بھی عوامی طاقت، عوامی قوت، اس کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور حکمران اپنی ڈائریکشن بنانے کے لیے ان کی پوری یعنی وہ فیڈ بیک لیتے ہیں۔ اس لیے آج پورے ملک میں ہم یہ جو بجلی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی قیمتیں ہیں، اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور وابڈا کے آفیسز کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہمارا جو وا ماڈل ٹاؤن میں وابڈا کا آفس ہے، انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد وہاں بھی مظاہرہ ہوگا، اور یہ جماعت اسلامی کی زیر قیادت ہوگا، حافظ نعیم الرحمن صاحب کی کال پر ہوگا۔ تو ہمیں ایک باشعور شہری کے طور پر اس میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔